7 اکتوبر سے آج تک صہیونی ریاست اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ یا ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک غزہ کے اندر محصور مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب کے سب بلا تفریق شامل ہیں۔ ان کی واٹر سپلائی کاٹی ہوئی ہے، ان کو فوڈ نہیں مل رہا، طبی امداد ان کو نہیں مل رہی، اور مسلسل ان کے اوپر آگ کی گولہ باری کی جا رہی ہے، اور غزہ ایک جہنم کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ دوستو، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس خونی کھیل میں کون کون سی کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، ظالم و قابض ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، اور کون کون سی کنٹریز مظلوم ریاست فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں، اور کھڑی ہونے کا کیا مطلب ہے، سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ لوگ کس طرح ان کنٹریز کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا صرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں یا پریکٹیکلی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو ان دونوں میں سے کسی ایک ملک کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے سپورٹرز کی کہ اسرائیل کے سپورٹرز کون کون سے ہیں۔ اسرائیل کے 3 مین سپورٹرز ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اسرائیل کی مدد کی ہے، اس کو اسلحہ فراہم کیا ہے اور اپنی فوجی امداد اس کو مہیا کی ہے۔ نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 جرمنی، نمبر 3 UK۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اپنا ایئر کرافٹ، اپنا بحری بیڑا اسرائیل کو دے دیا ہے۔ اس میں کئی سارے راکٹس ہیں اور بہت سارا اسلحہ ہے، انہوں نے فوجی امداد بھی بھیجی ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں اور مظلوم لوگوں کا قتل عام جاری رکھیں۔ اور پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے I made clear to Prime Minister Netanyahu that we stand ready to offer all appropriate means of support to the government and people of Israel. This aligns with half of a century of US policy. جس قسم کا بھی اپروپریٹ اور مناسب تعاون ہو سکتا ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کریں گے، چاہے وہ اسلحہ فراہم کرنا ہو، وہ فوڈ فراہم کرنا ہو، خوراک مہیا کرنی ہو، ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی سپورٹ درکار ہوگی تو ہم کریں گے، اور وہ کھل کر میدان میں اتر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر UK ہے، دا یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ، دا کریٹر آف اسرائیل، دا فاؤنڈر آف اسرائیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل بنایا کس نے ہے؟ برطانیہ ہی نہیں بنایا ہے، اور برطانیہ ہی نے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسایا ہے۔ UK بھی پریکٹیکلی میدان میں اتر چکا ہے اور انہوں نے اسرائیل کی پریکٹیکلی امداد کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک ملٹری پیکج دیا ہے which includes P-8 aircraft, surveillance assets, 2 Royal Navy ships, RFA Lambai and RFA Argus, and a company of Royal Marines۔ یہ ساری امداد UK نے اسرائیل کو مہیا کی ہے پریکٹیکلی شو کرنے کے لیے کہ ہم پریکٹیکلی میدان میں آ کر آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ لڑیں، آپ نہتے لوگوں کا قتل عام کریں، آپ وار کرائمز کمٹ کریں۔ There is no issue. We are standing with you. We stand with Israel. They are saying that۔ تیسرے نمبر پر جو ملک کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آیا ہے وہ ہے جرمنی۔ The report says Berlin will allow Israel to use 2 Heron drones the German Air Force has in use in the country. Defense Minister Boris said on Thursday, "We will provide 2 drones Israelis has asked for." In addition, there are first requests for ammunition for ships that we will now discuss with the Israelis. And he clearly said, "We stand by Israel's side." دوستو، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو کھل کر اسرائیل کی حمایت میں میدان میں اتر چکے ہیں، جنہوں نے اپنا اسلحہ فراہم کیا ہے، ڈرون فراہم کیے ہیں، اپنے ایئر کرافٹ، اپنے ہیلی کاپٹرز اور تمام قسم کی سپلائی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے میکڈونلڈس۔ ایوری بڈی نوز اباؤٹ میکڈونلڈس۔ پاکستان میں بھی ہیں، ہر ملک میں ہیں بہت سارے میکڈونلڈس۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ول پرووائڈ فوڈ ٹو دا اسرائیلی فورسز فری آف کاسٹ۔ وہ لوگ فری فوڈ اسرائیلی فورسز کو پرووائڈ کریں گے۔ کیا اب بھی ہم لوگوں کو روزانہ میکڈونلڈس پہ جانا چاہیے اور ان لوگوں کے یہ پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے، ان کو سپورٹ کرنے چاہیے، فائنینشلی سپورٹ؟ یو نو دیز پیپل آر اسٹرانگ فائنینشلی۔ جب یہ لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، اسی وجہ سے ان کے پاس آرمی بھی ہے، اسٹرانگ آرمی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور یہ لوگ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور مظلوم اور نہتے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کے اوپر بمباری۔ یقیناً آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے ناگاساکی کے اندر اور ہیروشیما کے اندر کیا کیا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے ایٹم بم گرایا تھا۔ یہ جو رولز بنائے ہوئے انٹرنیشنل لاز، وار کرائمز، یہ صرف ہمارے لیے ہیں، مسلم لوگوں کے لیے ہیں، مسلم کنٹریز کے لیے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی لا نہیں بنایا ہوا، نہ ہی یہ کسی لا کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قانون بنائے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ان کو بریک کیا جا سکے۔ یہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی انٹرنیشنل لاز ہیں یہ مظلوم لوگوں کے لیے ہیں، کمزور اور ضعیف لوگوں کے لیے، ان کے لیے کوئی لا نہیں ہے، یہ کسی لا کو فالو نہیں کرتے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں اور کھل کر انہوں نے بیان دیا ہے، لیکن وہ صرف بیان کی حد تک محدود ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنی فورسز وغیرہ نہیں بھیجی ہیں۔ ان میں آسٹریلیا ہے، آسٹریا ہے، پولینڈ ہے، فرانس ہے۔ دوستو، فرانس کے اندر پروٹیسٹ کر رہے تھے لوگ ان فیور آف فلسطین، لیکن فرینچ پولیس کی طرف سے ان لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، شیلنگ کی گئی، اور ان ریلیز کے اوپر بین لگایا گیا کہ آپ لوگ فلسطین کے حق میں، مظلوموں کے حق میں نہ بولیں۔
ان کے حق میں آپ ریلیاں نہ نکالیں. فرانس کے اندر یہ ہوا. فرانس از اسٹینڈنگ ود اینڈ آور نیبر کنٹری انڈیا از آلسو اسٹینڈنگ ود اسرائیل. حالانکہ انڈیا کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. انڈین پرائم منسٹر کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی کہ فلسطینین پیپل اینڈ حماس از ٹیررسٹ. انڈیا کا جو فاؤنڈر تھا ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ فلسطینی مظلوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے. دوسری طرف جو لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کچھ مسلم کنٹریز ہیں جن میں عرب لیگ ہے, قطر ہے, ترکی ہے, ایران ہے, یمن ہے, شام ہے, یہ ممالک اس میں شامل ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز ہو آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل دے آر ڈوئنگ نتھنگ. ایران کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایران حماس کے ساتھ کھڑا ہے, ایران غزہ کے ساتھ کھڑا ہے, مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. بٹ وٹ ڈیڈ ایران ڈو ٹل ناؤ؟ ابھی تک ایران نے کیا کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ غزہ کے اوپر بمباری بند کی جائے. تو آپ لوگوں کا کہنے سے کیا بمباری بند کر دی جائے گی؟ اسرائیل نے مزید جنگ کو طول دیتے ہوئے شام کے اوپر بھی بمباری کی ہے, لبنان کے اوپر بھی بمباری کی ہے اور عرب کنٹریز کو بھی وہ اس وار میں لانا چاہتا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ عرب کنٹریز آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ ود فلسطینین پیپل اینڈ وی آر سپورٹنگ دیم بٹ اونلی بائی ورڈس. یہ لوگ صرف باتوں سے سپورٹ کر رہے ہیں, باتوں سے کھڑے ہیں. بھائی اگر آپ سعودیہ میں کھڑے ہیں تو آپ کے سعودیہ میں کھڑے ہونے سے فلسطینیوں کے اوپر بمباری تو نہیں رک جائے گی. دوستو اسی طرح مسلم ممالک میں سے ایک ٹرکی ہے اور ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردگان, ان کو ایک اسلامی لیڈر سمجھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہی از لیڈنگ دا ورلڈ, اسلامک ورلڈ. وہ اسلامک ورلڈ کو لیڈ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کے اسلامسٹ ہونے کی وجہ سے وہ صدر بنے ہیں, پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وہ. لیکن ان کی طرف سے بھی صرف بیان بازی ہو رہی ہے. بیانز کے علاوہ, اسٹیٹمنٹس دینے کے علاوہ, اسپیچ کرنے کے علاوہ انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. بھائی اسپیچ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. آئی ایم گیونگ اسپیچ اوور ہیئر, آئی ایم اسپیکنگ. آپ لوگوں سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایکشن لیں. اگر آپ ایکشن نہیں لیتے, آپ تو ایک اینکر کی طرح آتے ہیں اور آپ کے یہ بتا کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی غزہ کے اوپر بمباری ہوئی ہے, اس کی واٹر سپلائی کاٹی ہوئی ہے, اس کی فوڈ سپلائی کاٹی ہوئی ہے اور بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے. اور بھائی یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہیں, ہم نیوز دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ, ویب سائٹس پہ اور ویڈیوز پہ, سوشل میڈیا پہ, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ہم لوگوں کو یہ پتہ ہیں. آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ لوگوں کا کام صرف اسٹیٹمنٹس دینا نہیں ہے, آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ ایکشن لیں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ جب ایکشن لیں گے تو تبھی کوئی کام ہو سکتا ہے. صرف ان لوگوں کو کہنے سے کہ آپ بند کر دیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں بند کرتے. ہم لوگ ان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے اور ایک لقمہ ہم ان کو نوالا کھانے نہیں دیں گے. ان لوگوں کو ہم ماریں گے. غزہ از آلریڈی اوپن ایئر پریزن. وہ تو ایک اوپن ایئر پریزن ہے, جیل ہے وہ. ایک طرف مصر ہے, مصر کی بارڈر ہے, دوسری طرف اسرائیل کی بارڈر ہے, تیسری طرف سمندر ہے. وہ کدھر جائیں گے؟ مصر نے اپنی بارڈر کو بند کیا ہوا ہے. یہ ہے مسلم بھائی چارہ. انما المؤمنون اخوہ. یہ لوگ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. المؤمنون کجسد واحد, یہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی بارڈر کو بند کر دیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے کہیں وہ غزہ کے جو شہری ہیں وہ مصر میں نہ آ جائیں, مصر میں پناہ لینے کے لیے نہ آ جائیں. کچھ بچے, کوئی عورتیں ادھر پناہ لینے کے لیے نہ آ جائیں. اپنی بارڈر کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے مصر نے. تو کیا جب چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ چلیں غزہ ختم ہو جائے گا, غزہ کو اسرائیل مٹا دے گا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن کیا غزہ کو مٹانے کے بعد وہیں پہ وہ رک جائیں گے؟ وہ نہیں رکیں گے. ان کے پرچم کے اوپر یہ بات آیا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیان وہ لوگ اپنے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ ورک کر رہے ہیں. اور ان کے بہت سارے سپورٹرز ہیں, پورا یورپ متحد ہے اور مسلم امہ بھی ان کے اوپر نظریں لگائی ہوئی ہے. کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ہم لوگ ابھی صرف دعاؤں تک محدود رہ چکے ہیں کہ ہم دعا کریں, ہم دعا کریں. بھائی دعا کرنا عوام کا کام ہے, دعا کرنا عورتوں اور بچوں کا کام ہے جو گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہم عوام ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں. جو ہم سے بن رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے افسردہ ہیں. ہم کیا کریں؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کو ہم اپنے ٹیکسز دیتے ہیں, جن لوگوں کو ہم پالتے ہیں, جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ جا کے ایکشن لیں, مظلوموں کی مدد کریں. کبھی کبھی تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی تو چلو غزہ پہ ہو رہا ہے, ان لوگوں کو آگ نہیں پہنچی, ہمیں آگ نہیں پہنچی ہے اس کی, ہمارے دل جل رہے ہیں, لیکن چلیں ظاہری آگ ہمیں نہیں پہنچی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کبھی اگر ایسا ہو کہ ہمارے وطنوں میں آگ لگ جائے تو یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ تب بھی کھڑے ہوں گے. یہ تب بھی کہیں گے دعائیں کرو بھائی, دعائیں کرو اور سویلینز آگے جاؤ, ہم لوگ تو عیاشی کر رہے ہیں. ان کی عیاشیاں تب بھی ختم نہیں ہوں گی, ان کے آپس کے کنفلکٹ تب بھی ختم نہیں ہوں گے. مجھے تو یہ خدشہ ہے. جب دعا کا وقت ہو تو آدمی دعا کرتا ہے, جب لڑنے کا وقت ہو تو آدمی لڑتا ہے, جب غیرت دکھانے کا وقت ہو تو آدمی غیرت دکھاتا ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس کو اس اتھارٹی کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھائی آرمی چیف جو ہے وہ کہے کہ بھائی دعا کریں. بھائی آپ کا کام نہیں ہے دعا کرنا, آپ کا کام ہے لڑنا, آپ کا کام ہے ایکشن لینا. جو غریب مظلوم لوگ ہیں, جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, جو عام سویلینز ہیں, ان کا کام ہے دعا کرنا. جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے دعا کرنا. وہ کر رہے ہیں اپنا کام, وہ دعا کر رہے ہیں, قنوت نازلہ بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ لوگ بھی اب سجدوں میں گریں گے؟ کسی نے مسلم امہ کی اس حالت کو اور مسلم لیڈرشپ کی اس حالت کو ایک شعر میں بیان کیا ہے, بہت ہی عمدہ شعر ہے. یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر,
یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑے ہونے کا وقت ہے، جب لڑنے کا وقت ہے، جب جہاد فی سبیل اللہ کا وقت ہے، جب آزادی کے لیے لڑنے کا وقت ہے، جب اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ لوگ سجدوں میں گر گئے کہ ہم تو سجدے کریں گے، ہم تو صرف دعا کریں گے، اللہ کی غیبی مدد آئے۔ اور بھائی اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے، بدر میں بھی آئی تھی، احد میں بھی آئی تھی۔ اللہ کی غیبی مدد تب آتی ہے جب آپ خود لوگ کوئی ایکشن لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ادھر عیاشی کریں گے، بیٹھ کے پرسکون ماحول میں بیٹھیں گے اور پھر ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے۔ ارے آج اگر فرشتے اتریں گے نا تو آج وہ اسرائیلیوں کو یا امریکنز کو یا جرمنی کو، ان لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں اتریں گے، وہ لوگ مسلم امہ کو مارنے کے لیے اتریں گے، کیونکہ یہ مسلم امہ اب امہ نہیں رہی۔ یہ لوگ اپنے اپنے محلوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں غزہ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو آپ سب لوگوں سے گزارش اور درخواست یہی ہے کہ ایز مچ ایز یو کین، جتنا آپ لوگوں کے بس میں ہے اتنا کیجئے۔ دعا بس میں ہے تو دعا کیجئے، بولنا بس میں ہے تو بولیے، ڈونیٹ کرنا بس میں ہے تو ڈونیٹ کیجئے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور لڑنا بھی ہمارے بس میں ہو جائے تو ہم وہاں جا کے شہید ہو جائیں۔ اس ذلت والی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی سے سرشار فرمائے۔